چیپٹر نمبر 2 میں اب ہم پڑھیں گے سیکشنز 2.3 سے 2.6 تک. ہم پڑھیں گے کہ سیٹ آف ریئل نمبرز یا حقیقی اعداد کا سیٹ کیا ہوتا ہے، اور پھر ہم پڑھیں گے کہ اس سیٹ کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں یا پراپرٹیز آف ریئل نمبرز، حقیقی اعداد کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں. تو سیٹ آف ریئل نمبرز کیا ہوتا ہے؟ ہم نے پڑھا کہ ریشنل نمبرز کیا ہوتے ہیں، جنہیں ہم کہتے ہیں ریشنل نمبر کا سیٹ Q، اور یہ وہ نمبر ہوتے ہیں جو کہ P اوور Q کی شکل میں دکھائے جا سکتے ہیں. پھر ہم نے پڑھا کہ ارریشنل نمبر کیا ہوتے ہیں. ارریشنل نمبرز ایسے ڈیسیمل فریکشنز ہوتے ہیں جو نان ٹرمینیٹنگ اور نان ریکرنگ ہوتے ہیں، یعنی انہیں ہم P اوور Q کی شکل میں نہیں دکھا سکتے. تو سیٹ آف ریئل نمبرز ایک ایسا سیٹ ہے نمبرز کا جس میں دونوں ریشنل اور ارریشنل نمبر شامل ہیں. اور یہ بات واضح رہے کہ Q یعنی ریشنل نمبر کا سیٹ اور Q پرائم یعنی ارریشنل نمبر کا سیٹ ڈس جوائنٹ سیٹس ہیں. ان دونوں میں کوئی بھی ایلیمنٹ مشترک نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی ایلیمنٹ P اوور Q کی شکل میں ہے تو وہ خود بخود Q کا حصہ ہے، اور اگر کوئی ایلیمنٹ P اوور Q کی شکل میں نہیں لکھا جا سکتا تو وہ Q پرائم کا حصہ ہے. کوئی ایلیمنٹ ایسا نہیں ہے جو کہ اس سیٹ میں بھی ہو اور اس سیٹ میں بھی ہو. یا دوسرے الفاظ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ میرے پاس ایک ریکٹینگل ہے جس میں ایک طرف Q ہے اور دوسری طرف Q پرائم ہے، اور یہ پورا جو ریکٹینگل ہے وہ مجھے دکھا رہا ہے ریئل نمبرز کا سیٹ. تو یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ اس نمبر لائن پہ ہمیں جگہ جگہ ہمیں ملتے ہیں ریشنل نمبرز، مثلا 1/2، یہاں 1.5 وغیرہ وغیرہ. اور ریشنل نمبرز کے درمیان میں چھپے ہوئے ہیں ارریشنل نمبرز، اسکوائر روٹ آف 3، اسکوائر روٹ آف 2، اسکوائر روٹ آف 3، اسکوائر روٹ آف 5، پائلرز نمبر، یہ سارے نمبر چھپے ہوئے ہیں. تو آپ اس نمبر لائن کو کہیں بھی لے لیں، آپ 6 اور 7 کے درمیان میں، ان کے درمیان بے انتہا لامتناہی تعداد ہے ریشنل نمبرز کی، اور کوئی بھی آپ 2 ریشنل نمبرز لے لیں ان کے درمیان ایک لامتناہی تعداد ہے ارریشنل نمبرز کی. یعنی نمبر لائن ایک ایسا خزانہ ہے کہ اس کو آپ کہیں بھی قریب سے قریب لا کے دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو نمبر ہی نمبر نظر آئیں گے. کوئی بھی آپ 2 نمبر لے لیں جو ایک دوسرے کے بہت قریب ہوں، اس کے باوجود ان کے درمیان میں بھی ایک اور نمبر ہوگا، اور پھر آپ ان دونوں کو قریب سے دیکھیں تو اس کے درمیان میں بھی بے انتہا آپ کو نمبر نظر آئیں گے. اب جب کہ ہم نے پڑھ لیا کہ ریئل نمبرز یا حقیقی اعداد کیا ہوتے ہیں، ہم اس سیٹ کی پراپرٹیز کے بارے میں پڑھتے ہیں. اور یہ پراپرٹی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ریشنل نمبر کے بارے میں، وہ ہے کلوجر پراپرٹی. تو آپ کہیں گے کہ ابھی تو ہم نے پڑھی تھی یہ کلوجر پراپرٹی ایک اور سیٹ کے بارے میں. ہاں، اس سیٹ کے بارے میں آپ نے یقیناً پڑھی تھی، لیکن جو ریئل نمبر کا سیٹ ہے وہ ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کا سیٹ ہے. وہ Q تو ہمیں پتہ ہے بہت اچھی طرح کہ ریشنل نمبر ہوتے ہیں. یہ ایک اور ہے سیٹ Q پرائم، جو کہ ذرا عجیب سے نمبر ہیں یہ. اس کے باوجود ہم نے ان دونوں کو جب آپس میں ملایا، یونین کیا، اس سے ریئل نمبر کا سیٹ لیا، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی پراپرٹیز جو پہلے ہم نے ریشنل نمبر کے بارے میں پڑھی، وہ اس عجیب و غریب سیٹ کو ملانے کے باوجود بھی ریئل نمبرز کے اندر بھی ہمیں یہی قسم کی خصوصیات نظر آتی ہیں. اور پہلی پراپرٹی ہے کلوجر پراپرٹی یا خاصیت بندش، اور وہ پراپرٹی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کسی بھی 2 ریئل نمبرز کو جوڑیں گے تو آپ کو جو تیسرا نمبر آئے گا وہ خود بھی ایک ریئل نمبر ہوگا. یعنی اس بات کا امکان ہے کہ آپ کے پاس x ایک فرض کریں کہ ریشنل نمبر ہو اور y ایک ارریشنل نمبر ہو،
ان دونوں نمبروں کو اگر آپ جوڑیں گے تو وہ ایک ریئل نمبر ہی ہوگا، وہ اس سے باہر کہیں نہیں نکل جائے گا۔ ایک دفعہ پھر ہم بتاتے چلیں کہ یہاں جو مثالیں دی گئی ہیں وہ محض مثالیں ہیں، وہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے۔ اس بات کا ثبوت کچھ زیادہ شواہد مانگتا ہے جس کی گنجائش اس کتاب میں نہیں ہے۔ دو اور پراپرٹیز جو ہم نے ریشنل نمبرز کے بارے میں پڑھی تھیں وہ یہاں بھی درست ہیں، کمیوٹیٹو پراپرٹی اور ایسوسیٹیو پراپرٹی۔ کمیوٹیٹو پراپرٹی اور ایسوسیٹیو پراپرٹی۔ کمیوٹیٹو پراپرٹی خاصیت مبادلہ، یاد کیجئے کہ اگر آپ چیزوں کو ان کی جگہ بدل دیں گے اس کے باوجود ایڈیشن میں یہ کمیوٹیٹو پراپرٹی رہے گی، یعنی کہ دو نمبروں کو آپ کسی آرڈر میں ایڈ کریں جواب ایک ہی آئے گا۔ تو جو بات یہ درست تھی ریشنل نمبر کے سیٹ کے لیے، وہ بات یہ درست ریئل نمبر کے سیٹ کے لیے بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایسوسیٹیو پراپرٹی یا خاصیت وابستگی، یعنی ہم کسی تین نمبرز میں سے جس کو چاہیں کسی کے ساتھ ایسوسیٹ کریں اور پھر تیسرے کے ساتھ کریں، جس کے ساتھ چاہیں دو نمبروں کو ایک دوسرے سے وابستہ کریں اور پھر تیسرے کے ساتھ جوڑیں، جواب ایک ہی آئے گا اور وہ نمبر بھی ریئل نمبر کے سیٹ کے اندر ہوگا۔ یہاں انہوں نے مثال دی ہے کہ اس سے ثابت کیا ہے کہ ایسا ہوگا، اور یہ ساری مثالیں دکھا رہی ہیں آپ کو کہ یہ ریئل نمبر کے سیٹ میں ایسوسیٹیو پراپرٹی ود ریسپیکٹ ٹو ایڈیشن موجود ہے۔ ہم ریشنل نمبر کے سیٹ میں ایڈیٹیو آئیڈینٹی کی بات کر چکے ہیں، وہی ایڈیٹیو آئیڈینٹی اس سیٹ میں یعنی ریئل نمبرز کے سیٹ میں بھی موجود ہے، اور وہ ہے نمبر 0۔ نمبر 0 ایک ایڈیٹیو آئیڈینٹی ہے، یعنی کسی بھی نمبر کو اگر میں نمبر 0 کے ساتھ جوڑوں تو میرے پاس جواب وہی پہلے والا نمبر آتا ہے۔ ہم ریئل نمبرز کی ساری ان پراپرٹیز کی بات کر رہے ہیں جو کہ ایڈیشن یا جمع سے متعلق ہیں۔ اب ہم بات کریں گے ایڈیٹیو انورس کی یا جمعی معکوس کی۔ اور ایڈیٹیو انورس جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں وہ دراصل ایک ایسا نمبر ہے جس کو ہم مائنس کے ساتھ، فرض کریں میں نے اگر اے لیا تو وہ مائنس اے ہے، اور ان دونوں کو جوڑنے سے اے پلس مائنس اے سے جواب جو ہے وہ 0 آئے گا۔ یہاں انورس کے لیے یہ انہوں نے ایکس پرائم یا ایکس کمپلیمنٹ استعمال کیا ہے، یہ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو مائنس اے کی شکل میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہاں جو نوٹ دیا ہے اس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ اگر پہلے سے کوئی نمبر نیگیٹو ہے تو اس کا انورس مائنس اور مائنس ایکس، تو وہ دراصل ایک پلس ایکس ہوگا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہر نمبر کا ایک کمپلیمنٹ موجود ہے ریئل نمبر کے سیٹ کے اندر۔ اب تک ہم نے ریئل نمبرز کے سیٹ میں ایڈیشن کی پراپرٹیز کی بات کی، اب ہم بات کریں گے پراپرٹیز ود ریسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن یا ضربی خصوصیات کی بات کریں گے، اور یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ کیو یعنی ریشنل نمبر کے سیٹ کے اندر کہ ہمارے پاس یہ ایک کلوز سیٹ ہے، آر بھی اسی طرح کا کلوز سیٹ ہے جس طرح کا ریشنل نمبر کا سیٹ تھا، یعنی کہ دو کوئی بھی نمبرز ہوں ایکس وائی دے بلانگ ٹو آر، اگر ہم ایکس اور وائی کو ضرب دیں گے اور اس سے جواب ایک نیا آئے گا نمبر جس کو فرض کریں میں زیڈ کہوں، تو وہ نمبر بھی ریئل نمبر کے سیٹ کے اندر ہوگا۔ یا دوسرے لفظوں میں یہ سیٹ اتنا بڑا ہے کہ یہ چلتا چلا جا رہا ہے، اس میں کوئی بھی آپ نمبر بڑے سے بڑا لیں اور اس سے ایک بڑے نمبر کو اگر آپ ضرب دیں تو جو نمبر آئے گا وہ خود بھی ریئل نمبر کے سیٹ کے اندر موجود ہوگا۔ اب ہم بات کریں گے کمیوٹیٹو پراپرٹی آف ملٹیپلیکیشن، یعنی ضرب کی خاصیت مبادلہ، ضربی خاصیت مبادلہ۔ اور کمیوٹیٹو پراپرٹی ود ریسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن یہ ہے کہ آپ کسی طرح سے بھی کسی ترتیب سے دو نمبر کو ملٹیپلائی کریں جواب ایک ہی آئے گا۔ اس کے متعلق بھی ہم
جب ہم پڑھ رہے تھے ریشنل نمبر کا سیٹ تو وہاں پر ہم اس کے متعلق بات کر چکے ہیں. اور اسی طریقے سے ایسوسیٹیو پراپرٹی بھی موجود ہے یعنی خاصیت وابستگی، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی 3 نمبر لیں ان کو آپ کسی طرح بھی آپس میں ضرب دیں، پہلے 2 کو کر دیں اور پھر تیسرے کے ساتھ کریں، پہلے 1 اور 2 کو کر دیں پھر تیسرے کے ساتھ کریں، جواب ایک ہی آئے گا. اب ہم بات کریں گے ملٹیپلیکیٹو آئیڈینٹی کی یا ضربی وحدت کی، اور اس کے اندر بھی اس سیٹ میں بھی جو کہ ہم کہہ رہے ہیں ریئل نمبرز کا سیٹ، اس کے اندر بھی وہی نمبر یعنی نمبر 1 جو ہے وہ ملٹیپلیکیٹو آئیڈینٹی ہے، کہ یعنی 1 ایک ایسا نمبر ہے جس کو ہم کسی بھی نمبر سے ملٹیپلائی کریں تو وہی نمبر ہمارے پاس آئے گا جس سے ہم شروع ہوئے تھے. یہاں انہوں نے چند مثالیں دی ہیں جس سے ظاہر کیا ہے کہ ہر سیٹ کلوز نہیں ہوتا ود ریسپیکٹ ٹو ایڈیشن اینڈ ملٹیپلیکیشن، اور خاص طور سے چھوٹے سیٹ کے اندر کلوجر پراپرٹی ود ریسپیکٹ ٹو ایڈیشن اور ملٹیپلیکیشن نہیں ہوتی. مثلا ایک سیٹ لیا A01، انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا یہ ایڈیشن اور ملٹیپلیکیشن کے لیے کلوز ہے، تو اس کے اندر یہ آپ نے دیکھا کہ یہ ایڈیشن کے لیے یہاں جا کے ظاہر ہوا کہ 1 کو اگر 1 کے ساتھ ایڈ کروں تو 2 آئے گا جو کہ A میں موجود نہیں ہے، اس لیے اٹ از ناٹ کلوز ود ریسپیکٹ ٹو ایڈیشن. لیکن اگر میں ملٹیپلیکیشن میں دیکھوں تو یہاں پر ملٹیپلائی آپ کسی طرح کریں وہ سارے نمبرز آ رہے ہیں جو کہ A کے اندر موجود ہیں. اس کا مطلب ہوا کہ A has the closure property with respect to multiplication. اور اسی طریقے سے آپ سیٹ B کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اب ہم پڑھتے ہیں ملٹیپلیکیٹو انورس کے بارے میں یعنی ضربی معکوس. اور جس طریقے سے ملٹیپلیکیٹو انورس ریشنل نمبر کے اندر تھا 1/x، اسی طریقے سے یہاں پر بھی ملٹیپلیکیٹو انورس ہے. اور کبھی کبھی ملٹیپلیکیٹو انورس کو ہم اسٹار کے نشان سے بھی دکھاتے ہیں، اور 1/x کو ہم x⁻⁻1 بھی لکھ سکتے ہیں. اس کے بارے میں ہم بات اسی سبق میں آگے چل کے کریں گے. یہاں پر یہ انہوں نے بہت واضح سی مثال دی ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا آپ. اور آخر میں یہ بات کی ہے کہ اگر کوئی چیز پہلے سے انورس میں ہو تو اس کا انورس بھی ہم نکال سکتے ہیں. مثلا اگر ایک چیز 1/x ہے تو اس کا انورس جو ہوگا، اس کو اگر میں کہوں P اور میں معلوم کرنا چاہ رہا ہوں P انورس، تو وہ ہوگا 1/1/x یعنی وہ خود x ہی ہوگا. وہ یا اس بات کو ہم دکھا سکتے ہیں کہ x⁻⁻1 کا انورس x ہے، کیونکہ x⁻⁻1 کی پاور -1 کریں تو وہ جواب x ہے. فار آل ویلیوز آف x belonging to the set of real numbers. اور خاص بات یہ ہے کہ x is not equal to 0. تو یہ بات بہت اہم ہے اور سمجھنے کی ہے کہ ملٹیپلیکیٹو انورس ہر نمبر کا موجود ہے سوائے 0 کے. 0 کا ملٹیپلیکیٹو انورس موجود نہیں ہے سیٹ آف ریئل نمبرز کے اندر، یا 0 کا ملٹیپلیکیٹو انورس ڈز ناٹ belong ٹو دا سیٹ آف ریئل نمبرز. تو جس طریقے سے ریشنل نمبرز کے اندر ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی تھی آف ملٹیپلیکیشن ود ریسپیکٹ ٹو ایڈیشن، بالکل یہی ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی آف ملٹیپلیکیشن ود ریسپیکٹ ٹو ایڈیشن یعنی جمع پہ ضرب کی تقسیمی خاصیت اس سیٹ کے اندر یعنی سیٹ آف ریئل نمبرز کے اندر بھی موجود ہے. اور اس کو اس شکل میں دکھایا جا سکتا ہے کہ A کو اگر آپ ملٹیپلائی کریں B + C کے ساتھ تو جواب وہی آئے گا جو پہلے آپ ان دونوں کو ضرب دے دیں، پھر آپ اس نشان کو قائم رکھے رہنے دیں اور پھر اس کو اس سے ضرب دے دیں. اور واضح رہے کہ یہ پراپرٹی ملٹیپلیکیشن ود ریسپیکٹ ٹو ایڈیشن
تو ہے لیکن ایڈیشن اوور ملٹیپلیکیشن نہیں ہے، یعنی ضرب پہ جمع کی تقسیمی خاصیت موجود نہیں ہے۔ پھر ایک پراپرٹی ایسی ہے جس کے متعلق ہم نے سیٹ آف ریشنل نمبرز میں بات نہیں کی تھی، اور وہ پراپرٹی ہے ٹرائیکاٹمی پراپرٹی یا تقسیم ثلاثی خاصیت۔ اور وہ پراپرٹی یہ کہہ رہی ہے کہ اگر میں کوئی بھی دو نمبر لوں ایکس اور وائی، تو صرف تین شکل ہو سکتی ہیں، یا تو ایکس برابر ہوگا وائی کے، یا پھر ایکس چھوٹا ہوگا وائی سے، یا پھر ایکس بڑا ہوگا وائی سے۔ اس کے علاوہ کوئی اور صورت ممکن نہیں ہے۔ یہ بات بظاہر بڑی آسان سی لگتی ہے اور خیال ہوتا ہے کہ یہ تو بالکل سامنے نظر آنے والی چیز ہے، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ حساب میں آپ ہر چیز کو وضاحت سے لکھتے ہیں، آپ اس میں کوئی مفروضہ نہیں قائم کر سکتے۔ تو یہ پراپرٹی بھی ایک ایسے ہی بہت ہی بنیادی قسم کی پراپرٹی ہے جو کہ نہ صرف ریئل نمبر کے اندر ہے بلکہ یہ ریشنل نمبر کے اندر بھی موجود ہے، اور اسی طریقے سے یہ نیچرل نمبرز، ہول نمبرز وغیرہ میں بھی موجود ہے۔ اب ہم اور بھی بہت ہی بنیادی چیزوں کے بارے میں بات کریں گے، پراپرٹیز آف ایکویلٹی آف ریئل نمبرز۔ اور یہ اتنی بنیادی چیزیں ہیں کہ شاید ان پراپرٹیز کو جو ہم نے ابھی پراپرٹیز پڑھی، کمیوٹیٹیو، ایسوسیٹیو اور ڈسٹریبیوٹیو، ان سے بھی پہلے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایکویلٹی یا برابر ہونے کا کیا مطلب ہے۔ واضح رہے کہ یہ جو نشان ہے ایکویلٹی کا، یہ بہت زیادہ پرانا نہیں ہے، اور اس کو استعمال کیے ہوئے ابھی مشکل سے 400-500 سال ہی ہوئے ہیں۔ تو پہلی والی جو پراپرٹی ہے وہ ہے ریفلیکسو پراپرٹی یا عکسی خاصیت، اور بہت بنیادی پراپرٹی ہے کہ ایک نمبر ہمیشہ اپنے آپ کے برابر رہے گا۔ اور اس پراپرٹی کو دونوں طریقوں سے دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ ایک طریقے سے آپ کی ڈیفینیشن ہے برابری کی، کہ برابری کیا ہوتی ہے۔ برابری یہ ہوتی ہے کہ ہر نمبر کی اپنے ساتھ جو اس کی خاصیت ہے اس چیز کو ہم برابری کہتے ہیں۔ اور دوسرے طریقے سے اس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے کہ ہر نمبر اپنے برابر ہے، اور اس کو آپ اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں کہ نمبرز کبھی پرانے نہیں ہوتے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج کا 3 کل کے 3 سے مختلف ہے، 3 ہمیشہ 3 کے برابر رہے گا۔ نمبروں پہ اور دوسری چیزوں کا فرق نہیں پڑتا۔ اگر میں یہاں سے مریخ پہ چلا جاؤں تو وہاں پر بھی 3 وہی رہے گا، یعنی اگر میں مریخ کے اوپر موجود ہوں اور وہاں پر مجھے نظر آئے، دور سے میں دیکھ رہا ہوں کسی اور سیارے کے چاند، اور میں نے وہاں سے 1 to 1 کرسپونڈنس کی، اور یہ مجھے 3 چیزیں خیال ہوا کہ یہ 3 ہیں، اور پھر آ کے میں زمین کے اوپر کوئی اور چیزیں دیکھوں جو کہ اتنی ہی ہوں، تو ان دونوں کے درمیان بھی ایک 1 to 1 کرسپونڈنس ہوگی، یعنی کہ یہ نمبر 3 ہمیشہ ایک جیسا رہے گا۔ حقیقی دنیا میں آپ ایسی بہت ساری مثالیں لے سکتے ہیں جبکہ یہ برابری کا نشان ہمیشہ ایک سا نہیں ہوتا۔ مثلا میں آپ کو کہوں کہ ایک گاڑی ہے، بہت اچھی گاڑی تو نہیں بنائی میں نے، لیکن بہرحال یہ ایک گاڑی ہے، اور یہ گاڑی آپ کو میں نے دی 2012 میں۔ فرض کریں اس گاڑی کا نام ہے اے۔ کیا 4 سال کے بعد بھی میں کہوں گا کہ اے جو گاڑی ہے وہ وہی گاڑی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ 4 سال کے بعد جب وہ چل چکی ہوگی تو وہ ایک اور طرح کی وہ گاڑی ہوگی۔ گاڑی نام تو بظاہر اس کا وہی ہوگا اور اس کا ماڈل وہی ہوگا، لیکن وہ گاڑی بدل چکی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں حقیقی دنیا میں ایسی مثالیں مل جاتی ہیں جس میں وقت کے حساب سے چیزوں پہ اثر پڑتا ہے اور وہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ مثلا آپ کا نام، آپ جو بھی آپ کا نام ہے، وہ آپ کا نام بچپن میں بھی تھا اور آج بھی ہے، لیکن وہ شخص ایک نہیں ہے۔ بچپن میں وہ کچھ اور تھا اور آج وہ کوئی اور شخص ہے۔
اگلی پراپرٹی کی ہم بات کریں گے وہ کہلاتی ہے سیمیٹرک پراپرٹی یا تشاکلی خاصیت، اور وہ یہ بات ہے کہ اگر x برابر ہے y کے تو y بھی x کے برابر ہوگا. اور یہ ایک دفعہ پھر بہت ہی زیادہ بنیادی قسم کی خاصیت ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ x تو y کے برابر ہے لیکن y x کے برابر نہ ہو. میں آپ کو حقیقی دنیا کی ایک مثال دوں گا جس میں ایک اور طرح کی خاصیت جو ہے وہ اس طرح کی نہیں ہوتی. مثلا میں کہوں کہ دو بہن بھائی ہیں، یہ میرے پاس بھائی ہے اور یہ میں نے تھوڑے سے بال لمبے کر دیے، یہ اس کی بہن ہے. تو یہ جو ہے اس بھائی کی تو جو ہے یہ بہن ہے، لیکن اس بہن کا یہاں سے رشتہ اگر میں لے کے آؤں تو یہ بہن کا نہیں ہے بلکہ یہ بھائی کا رشتہ ہے. تو گویا اس مثال میں ایک طرف سے دوسری طرف گئے تو کوئی چیز ہوئی اور دوسری طرف سے پہلی طرف آئے تو ایک اور چیز ہوئی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نمبروں میں ایکوالٹی میں ایسا نہیں ہوتا، ایک سے دوسری طرف جائیں یا دوسری سے پہلی کی طرف آئیں وہ بات ایک ہی ہے. اور تیسری پراپرٹی ہے ٹرانزٹیو پراپرٹی یا عبوری خاصیت، اور وہ یہ ہے کہ اگر x برابر ہے y کے اور بعد میں معلوم ہوا کہ y تو z کے برابر ہے تو خود بخود x z کے برابر ہوگا. یعنی x کی جو ایکوالٹی ہے وہ ٹرانزٹ کر گئی z تک یا عبور کر گئی وہ y کو چھوڑ کے. ہم نے کہا کہ اس کا x برابر ہے z کے. اب ہم ایک اور پراپرٹی کی بات کریں گے اور وہ کہلاتی ہے ایڈیٹیو پراپرٹی. اور وہ پراپرٹی یہ ہے کہ اگر دو نمبر ایک دوسرے کے برابر ہیں اور میرے پاس یہ ایک مساوات یا ایک ایکوالٹی یا ایک ایکویشن ہے، اس میں اگر میں دونوں طرف ایک ہی نمبر جوڑوں تو یہ ایکویشن یا مساوات دوبارہ سے برقرار رہے گی، اس میں فرق نہیں پڑے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ میں نے دونوں طرف ایک ہی نمبر جوڑا اور یہ معلوم ہوا کہ اب یہ چیزیں برابر نہیں رہیں. یا ایڈیشن آف سیم نمبر ٹو ایچ سائڈ آف این ایکوالٹی ڈز ناٹ چینج دا ریلیشن. جس طرح ایڈیٹیو پراپرٹی تھی اسی طرح ایک ملٹیپلیکیٹیو پراپرٹی بھی ہے، اور وہ اسی طرح کی چیز ہے کہ اگر x برابر ہے y کے اور میں دونوں طرف ایک ہی چیز کو ضرب دوں یا ملٹپلائی کروں تو وہ ایکوالٹی موجود رہے گی. اور یہاں پر اس مثال سے انہوں نے اس بات کو سمجھایا ہے. پھر ایڈیٹیو پراپرٹی کا الٹا بھی ممکن ہے اور وہ ہے کینسلیشن پراپرٹی ود ریسپیکٹ ٹو ایڈیشن. یعنی ایک ایکویشن کے دونوں طرف اگر کوئی چیز آپ کو ایڈ ہوتی نظر آ رہی ہے تو اس کو آپ آسانی سے کینسل کر سکتے ہیں یا اس کو منسوخ کر سکتے ہیں، اور پھر وہ آپ کے پاس اس کینسلیشن سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور ایکوالٹی موجود رہے گی. تو اس میں دونوں طرح کی کینسلیشن ممکن ہے، یعنی رائٹ کینسلیشن اور لیفٹ کینسلیشن. یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ میرے پاس جو کامن ایلیمنٹ ہے وہ میرے پاس الٹی طرف ہو یا سیدھی طرف. اور اسی طریقے سے ایک کینسلیشن پراپرٹی ود ریسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن بھی ہے، یعنی کہ مساوات کی ایک ضربی تنسیخ بھی ہے. اور جس طرح کینسلیشن پراپرٹی ایڈیشن میں تھی یعنی کہ رائٹ اور لیفٹ کینسلیشن، اسی طرح یہاں پر بھی ملٹیپلیکیشن میں بھی ہے کہ اگر کوئی کامن چیز ہے ایکویشن کے دونوں طرف جو ملٹپلائی ہو رہی ہے تو اس کو میں نکال سکتا ہوں دونوں طرف سے اور جواب پھر بھی ایکوالٹی موجود رہے گی. اور یہاں انہوں نے مثال دی ہے کہ اگر 2x برابر ہے 2y کے تو میں دونوں طرف سے 2 کو نکال سکتا ہوں اور x برابر ہوگا y کے. اب تک تو ہم نے ریئل نمبرز کی ایکوالٹی کے بارے میں پڑھا، اب ذرا ان ایکوالٹی یا غیر مساوات کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اگر دو ریئل نمبرز ایک دوسرے کے برابر نہ ہوں تو کیا ہوگا. تو پہلی پراپرٹی جو ہم پڑھیں گے وہ ہے آرکیمیڈین پراپرٹی یا ارشمیدس خاصیت، اور وہ یہ ہے کہ اگر میرے پاس دو نمبرز ہیں x اور y
اور فرض کریں کہ کسی طرح سے ایکس وائی سے کم ہے، تو اس کے باوجود جو ہے وہ میرے پاس ایک نمبر n ایسا ہوگا جو کہ 1 سے بڑا ہو کہ جب میں n کو اس سے ضرب دوں، ملٹیپلائی کروں، تو میرے پاس یہ جو چیز آئے گی وہ بڑی ہو جائے گی y سے، یا دوسرے لفظوں میں ریئل نمبر کے سیٹ میں کوئی بڑے سے بڑا نمبر نہیں ہے، کوئی بڑے سے بڑا ترم خواہ آپ نمبر لے کے آ جائیں، ایک چھوٹا نمبر ایسا ضرور موجود ہوگا جس کو میں کسی اور نمبر سے ضرب دے کے اس نمبر سے بھی بڑا بنا سکتا ہوں۔ اور جس طریقے سے ایکویلٹی کی ٹرانزٹیو پراپرٹی تھی، اسی طریقے سے ان ایکویلٹی کی بھی ٹرانزٹیو پراپرٹی یا عبوری خاصیت موجود ہے۔ یعنی اگر میرے پاس دو نمبرز ہیں جو کہ ان میں سے ایک دوسرے سے چھوٹا ہے اور بعد میں معلوم ہو کہ جو دوسرا والا ہے وہ تیسرے والے سے بھی چھوٹا ہے، تو خود بخود ایکس جو ہوگا وہ تیسرے نمبر سے چھوٹا ہوگا۔ اسی طریقے سے ایڈیٹیو پراپرٹی جیسے ایکویلٹی کی تھی، مساوات کی تھی کہ دونوں طرف ایک ہی نمبر جوڑنے سے مساوات کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، ایکویلٹی برقرار رہتی ہے۔ اسی طریقے سے ان ایکویلٹی کے اوپر بھی ایڈیٹیو پراپرٹی ہے کہ اگر میرے پاس x لیس دین y ہے اور دونوں طرف میں ایک ہی چیز جوڑوں، فرض کریں اس کو میں z کہوں، تو میرے پاس ان ایکویلٹی برقرار رہے گی، اور یہ جوڑنے والی چیز پلس یا مائنس کچھ بھی ہو سکتی ہے، یعنی پلس نمبر جوڑیں یا مائنس نمبر جوڑیں، اگر دونوں طرف جوڑیں گے تو وہ ان ایکویلٹی موجود رہے گی۔ ملٹیپلیکیٹو پراپرٹی یا ضربی خاصیت تھوڑی سی مختلف ہے، اور وہ اس کا انحصار ہے کہ کس طرح کے نمبر سے ضرب دے رہے ہیں۔ اگر آپ ایک پازیٹیو نمبر سے ضرب دے رہے ہیں یعنی z از گریٹر دین 0، تب تو یہ نشان برقرار رہے گا، یعنی اگر x لیس دین y تھا اور آپ نے دونوں طرف z سے ضرب دیا تو x ملٹیپلائی z یہ چھوٹا ہی رہے گا y z سے۔ لیکن اگر آپ نے ایک نیگیٹو نمبر لے لیا تو پھر ان ایکویلٹی کا سائن بدل جائے گا، یعنی x لیس دین y ہے اور z اگر لیس دین 0 ہے، نیگیٹو نمبر ہے، تو پھر یہ اس کا نشان دونوں طرف ضرب دینے سے یہ نشان بدل جائے گا۔ یہ چیز z گریٹر دین 0 کے لیے تھی۔ تو اس ویڈیو میں ہم نے سیٹ آف ریئل نمبرز کے بارے میں پڑھا، حقیقی اعداد کے بارے میں، اور یہ وہ سیٹ ہے جو کہ ریشنل اور ارریشنل نمبرز کے سیٹ کو ملانے سے یا ان کے یونین کرنے سے، ان کا اتحاد کرنے سے ہمیں ملتا ہے۔ پھر ہم نے پڑھا کہ ان ریئل نمبرز کی پراپرٹیز کیا ہوتی ہیں، ان حقیقی اعداد کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، اور اس میں ہم نے کلوجر پراپرٹی، کمیوٹیٹو پراپرٹی، ایسوسیٹیو پراپرٹی، ایڈیٹیو آئیڈینٹی، ایڈیٹیو انورس، اور اس کے علاوہ ملٹیپلیکیشن میں بھی یہ پہلے جو میں نے آپ کو بتائیں وہ ود ریسپیکٹ ٹو ایڈیشن، پھر اسی طرح ملٹیپلیکیشن کے اندر بھی، ضرب کے اندر بھی ہم نے یہ ساری خصوصیات پڑھیں، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ ویڈیو ختم ہوا۔